السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور آپ کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے اور ہر مشکل کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ ہم لوگ پہلے سیکھ چکے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کی ادائیگی اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ، تو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، کہ جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں۔ یہ حدیث بخاری کی روایت ہے۔ یعنی پتہ کیا چلتا ہے اس میں کہ نماز آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں یا جماعت کے ساتھ مقیم ہوں یا پھر مسافر، فرض پڑھ رہے ہیں یا نفل، تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے جو پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ کوئی سی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو حفظ ہو، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر میں سورہ اخلاص آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں اور اس کا ترجمہ بھی۔ یقیناً آپ اس کو فالو کریں گے، میں امید کرتی ہوں۔ پڑھتے ہیں آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یعنی اس کا اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ احد اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد نہ تو اس نے کسی کو جنا یعنی پیدا کیا، ولم یولد اور نہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، برابری کرنے والا نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر پڑھ دیتی ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے اس کو ڈرل کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ جی یہاں تک ہے ہمارا آج کا ٹاپک کے حوالے سے۔ آئیے نماز سیکھیں۔ تو آپ ضرور اس کی پریکٹس کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو شیئر کریں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔